یا حسین شکر میرے مولا صد شکر میرے مولا زہرا ہم اس وقت موجود ہیں ملک کی مشہور و معروف انجمن ضرب حیدری کے بین الاقوامی شہرت یافتہ نواخوان سید فرحان علی رضوی کی رہائشی گاہ پر. آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں ان کے اور ان کی فیملی کے بارے میں. جی فرحان، آپ مومنین کو اپنے اور اپنی فیملی ممبرس کے بارے میں بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید فرحان علی رضوی، جبکہ میرا ریئل نیم سید شجاعت حسین رضوی ہے. شجاعت میرا ڈاکومنٹس میں اسکول میں نام تھا، لیکن گھر پر فرحان کہا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد میں نوحوں میں فرحان میرا نام آیا. اس کے بعد بس سب نے فرحان فرحان کہنا شروع کر دیا. فرحان میرا سیکنڈ نیم ہے، بس فرحان زیادہ ہائی لائٹ ہے. اور ہمارا تعلق سید گھرانے سے ہے. امام علی رضا علیہ السلام ہمارے 8ویں امام، ان کی اولادوں میں سے ہم ہیں. رضوی ہماری کاسٹ ہے. اور ہمارا تعلق جو آبا و اجداد کا ہے ہندوستان سے ہے، بیسکلی سبزوار سے ہے، ایران سے. اس کے بعد ہندوستان میں ہمارے آبا و اجداد آئے. پیدائش ہے میری وہ کراچی کی ہے. اور یہ ہمارے والد محترم جناب سید نظر اقبال رضوی صاحب ہیں. ہمارے بھائی ہیں بڑے جو اس وقت دبئی میں ہوتے ہیں، جو دبئی میں جاب کرتے ہیں، سید فرحت حسین رضوی، اور ان کو عدنان کہا جاتا ہے گھر میں. اور یہ مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں. عدنان بھائی کے بعد میں ہوں. مجھ سے چھوٹے یہ حسن اقبال رضوی ہیں، اور یہ اسد اقبال رضوی ہیں، اور یہ سب سے چھوٹے سید عمر علی رضوی ہیں. اس کے علاوہ میں نے انٹر کے بعد ایک ڈپلومہ کیا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں پاکستان بیڈ ویئر سے. اور فی الحال ابھی ڈپلومہ میرا ختم ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پڑھائی کے علاوہ میں نوخوانی ہی کرتا ہوں. اس کے علاوہ ابھی کوئی جاب نہیں ہے، البتہ کچھ اپنا بزنس کا پروگرام ہے آئندہ مستقبل میں. جی فرحان، آپ یہ بتائیے کہ پہلا نوحہ کب پڑھا، کہاں پڑھا، کس عمر میں پڑھا اور کون سا پڑھا؟ پہلا نوحہ جناب ندیم رضا سرور صاحب کا ایک کلام جو محشر لکھنوی صاحب نے لکھا تھا، تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. یہ میں نے ممبر پہ پہلا نوحہ یہ نوحہ پڑھا. اس کے بعد پھر میں نے مختلف نوحہ خانوں کے نوحے پڑھے، اور پھر تقریباً 9 سال کی عمر سے میں نے نوحہ خوانی شروع کی. ویسے تو میں بچپن سے پڑھا تھا باقاعدہ ممبر پہ. پھر 96 میں انجمن ضرب حیدری کی جانب سے مجھے دعوت آئی انجمن میں نوحہ خوانی کرنے کی، تو 96 سے میں نے انجمن ضرب حیدری میں نوحہ خوانی شروع کی. اور 97 میں میری پہلی کیسٹ آئی تھی، جبکہ جو میری کیسٹ کاؤنٹ ہوتی ہے وہ 98 سے ہوتی ہے، لیکن 97 میں ایک بطور تجربہ ایک کیسٹ ہم نے ریلیز کی تھی، جبکہ وہ اتنی زیادہ منظر عام پر نہیں تھی. اس کے بعد پھر 98 99 اور اب یہ میرا ماشاءاللہ سے 10واں کیسٹ ہے 2007 کا. غم حسین سینہ در سینہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ کون سی ایسی شخصیت تھی، وہ کون سے ایسے نوحہ خوان تھے کہ جن سے متاثر ہونے کے بعد آپ نے اس جانب قدم بڑھایا؟ میں نے بہت سارے نوحہ خوانوں کے نوحے سنے، سب کے سنے. ناصر بھائی، ساجد بھائی، جعفر ددا، سچے بھائی، ناظم بھائی، بہت عظیم عظیم نوحہ خوانوں کے میں نوحے سنے. لیکن قدرتی طور پر میں جو انسپائر ہوں، قدرتی طور پر میں جناب ندیم رضا سرور صاحب سے انسپائر ہوں. ان کی نوحہ خوانی سننے کے بعد پھر میں نے، ایک بچہ ہوتا ہے انسپائر جو شروع میں بچپن سے ہوتا ہے، تو وہ میں ندیم رضا سرور صاحب کو دیکھ کر پھر میں نے نوحہ خوانی شروع کی.
کون کون سی جگہوں پر جا کر فرش اعضا پر نوکری کر چکے ہیں اور کون کون سی جگہوں پہ باقی ہیں یا جہاں جانے کی خواہش ہو؟ کریا کریا گیا، کوچا کوچا گیا، ہر جگہ ذکر آل محمد کیا، مل گیا جس جگہ مجھ کو فرش اعضا، اپنی پہچان کروائی ہے اس طرح، نام ہے میرا عزادار حسین، کام میرا ماتم شبیر ہے۔ مختلف جگہوں پر نوخوانی کی، پاکستان میں بہت سارے شہروں میں نوخوانی کی، کوئٹہ، خیرپور، جاگیر علی اکبر، ٹنڈو العیار، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو جام، حیدرآباد، فیصل آباد، بہت مطلب آل پاکستان نوخوانی کی۔ اس کے علاوہ اس سال میں نوخوانی جو ملک سے باہر کی ہے دبئی اور شارجہ میں نوخوانی کی ہے 2007 میں، تقریباً محرم کا پورا عشرہ سویم تک میں نے وہاں نوخوانی کی۔ اس کے علاوہ نوخوانی ہر جگہ، ہمارے گھر پر عزا خانہ ہے تو ہر جمعرات کو نوخوانی ہوتی ہے ہمارے گھر پر۔ اس کے علاوہ انجمن ضرب حیدری امام برگاہ شاہ جعفر شبیہ مولا علی کے روزے کی جو شبی ہے وہاں پر نوخوانی کرتے ہیں ہم لوگ ہر جمعرات کو تقریباً 10 بجے، اور پورا سال ہمارا، کیونکہ ہمارا ہر دن یوم شبیر ہے، ہر یوم شبیر ہے، اور ہر شب شبیر ہے۔ بس دن رات عزاداری، عید ہو یا ماہ محرم، تیرا ہی غم ہر وقت منائے یا حسین۔ آپ کے گھر میں جو عزاداری کا سلسلہ ہے وہ انڈیا سے چلا آ رہا ہے یا پاکستان آ کے شروع ہوا؟ ہمارے ہاں جو عزاداری کا سلسلہ ہے نہ پاکستان سے نہ انڈیا سے، کیونکہ بیسکلی ہم سید گھرانے سے تعلق ہے، تو یہ مکے مدینے سے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اماموں سے یہ عزاداری کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہ مجلس کا آغاز کیا، امام زین العابدین علیہ السلام نے مجلس کا آغاز کیا، وہاں سے پھر ہم ان کی اولادوں میں سے چل کے پھر انڈیا، سبزوار ایران سے، پھر انڈیا چھولس سے، وہاں سے پھر ہمارے دادا جو ہیں، دادا نے پھر مائیگریٹ کیا پاکستان، تو پھر یہاں آ کر ہمارے والد صاحب نے عزاداری کا سلسلہ یہاں شروع کیا۔ تو ہمارا عزاداری کا سلسلہ تو یہ تو ہمارے میراث ہے عزاداری، اور یہ بچپن سے چلا آ رہا ہے، ہمارے ہر بچہ بچپن سے عزاداری کرتا آ رہا ہے، چاہے ہمارے والد ہوں، ہمارے دادا ہوں، خاندانی ہمارے عزاداری کا سلسلہ ہے۔ ہم نے سنا ہے آپ کے گھر میں بشارتی علم لگا ہوا ہے، مومنین کو اس کے بارے میں بتائیے۔ بالکل، ہمارے گھر پہ مولا عباس علیہ السلام کا بشارتی علم لگا ہے۔ ہمارے بڑے بھائی جو دبئی میں ہوتے ہیں ان کا آپریشن تھا، بہت بیمار تھے، اور والدہ ہماری بہت پریشان تھی، والد بہت پریشان تھے، پورا گھر پریشان تھا۔ ہمارے گھر پہ یا سلاموں کا عمل کرایا گیا، یا سلاموں کے عمل کے بعد پھر امی نے دعائیں پڑھی، والد صاحب نے دعائیں پڑھی، نمازیں پڑھی، امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی نماز پڑھی امی نے، اس کے بعد سو گئی تھیں۔ سوئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فوج، منظم فوج ہے، سب کے ہاتھوں میں علم ہے، اور ایک علم بردار آگے ہے، اور بہت ساری بیویاں ہیں جو ماتم کر رہی ہیں، اور ان میں سے کوئی آ کر کہتی ہیں، ساری بیویاں کہ امی سے فرماتی ہیں کہ ہم نے تمہارے بچے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں، اب تم اپنے گھر پر ایک علم نصب کرنا۔ تو امی نے ان سے خواب میں کہا کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں بالکل گھر پر علم نصب کروں گی۔ اور جب امی کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر اسی جگہ پر پڑی جہاں علم لگانے کا حکم تھا، علم نصب کرنے کا۔ وہاں پر امی نے اٹھتے ہی نشان لگا لیا کہ اس جگہ علم نصب کرنا ہے، اور ایک یا دو دن کے اندر اندر بھائی ہمارے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر پر آ گئے۔ اس کے بعد ہم نے یہ مولا عباس کا علم لگایا۔ یہ حسینی قبیلے کی پہچان ہے، یہ حسینی قبیلے کی پہچان ہے۔ وجہ شہرت میرا ایک کلام ہے جو میری پہچان بنا۔ 98 میں وہ کلام لکھا گیا جناب مظہر عبدی صاحب نے، اور جناب صفدر عباس زیدی صاحب نے اس کی طرز بنائی تھی۔ کلام تھا مومنوں کی ہے صدا علی وارث، سب ملنگوں نے کہا علی وارث۔ یہ میرے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ مولا نے مجھے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، مجھے ایسا لقب دے دیا علی وارث کا کہ
اتنے لوگ مجھے فرحان علی کے نام سے شاید نہ جانتے ہوں، لیکن جہاں میں جاتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ علی وارث آیا ہے، جبکہ وہ نوحہ ہے علی وارث. تو یہ مولا نے مجھے اپنا ایک لقب دیا ہے اپنے نام سے. مولا نے اپنے نام دے کر مجھے پہچان کروائی علی وارث. کون سے نوحے کی بار بار فرمائش آتی ہے جب آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو نوحے کی فرمائشیں بہت آتی ہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ کلام پڑھے جائیں، بس یہ کہ 2 3 شیئر کر کے پڑھ دیتے ہیں. بہت سارے کلام میں اس میں کوئی خاص نہیں کہہ سکیں گے آپ کہ وہ، لیکن ایک چیز ہم نے کی تھی، ایک تھوڑی سی کوشش میری یہ تھی کہ ہمارے ہاں تو پتہ ہے سب کو کربلا کیا ہے، بیسک ہمیں تبلیغ کرنی ہے اپنے مذہب کی کہ کربلا کیا ہے. اور کربلا میں بی بی زینب جو امام حسین سے بچھڑی تو اس بہن کو کیا غم تھا، بی بی سہرا کو شہزادہ علی اکبر کا کیا غم تھا، بی بی سکینہ کو شہزادہ علی اصغر کا کیا غم تھا، بی بی ام کلثوم کو مولا عباس کا کیا غم تھا. یہ چیز تب ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جب تک ہم ان کے دلوں میں وہ جذبات، وہ فیلنگز نہ ابھاریں. میرا ایک مرکزی خیال تھا کہ ایک جگہ میں نے پوچھا، بہت ساری بہنوں سے پوچھا کہ آپ کی اپنے بھائی کے لیے کیا خواہش ہے، کیا دعا ہے، سب سے پہلی دعا کیا ہے. تو ہر بہن نے ایک ہی مصرع کہا، ایک ہی جملہ کہا اس دعا کا کہ میرا بھائی سلامت رہے. پھر اس کے بعد میں نے باقاعدہ ایک ریسرچ کی اس رشتے کے اوپر، ایک ریسرچ کی، مختلف لوگوں سے ملا، اپنے خاندان میں ملا. اچھا ہماری کوئی بہن ہے نہیں تو ہماری جتنے کزنز ہیں ان سب سے ملا، کیونکہ سب کا میں چہیتا بھائی ہوں. سب سے ملا اور سب سے پوچھا کہ بھائی تم کیا دعا کرتی ہو میرے لیے. میں نے کہا آپ سلامت رہیں. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ایک نوحہ ایسا بنایا جائے کہ جس سے یہ احساس دلایا جائے کربلا والوں کا کیا غم تھا. یہ نوحہ پڑھا میرا بھائی سلامت رہے، 2005 کی کیسٹ میں ہے میرا. اس کے اندر پورا بہن اور بھائی کی فیلنگز بتائی ہیں. اس کے علاوہ نیند کیا خاک پہ آئے گی بابا 2006 کا نوحہ تھا میرا. ایک کلام ریحان اعظمی صاحب کا تھا، وہ ایک پیٹرن سا کلام ہو گیا ہے، ماں میری پیاری ماں پاس بلا لے ماں، کہ جہاں کسی عزادار خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں پر مجھے نوحہ پڑھنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے بے شمار نوحے ہیں کہ جس کو بار بار پڑھنے کا دل چاہتا ہے. اور یہ تو ذکر حسین ایسا ہے کہ سانس لیتا ہوں تو سینے میں کوئی روتا ہے، سانس لیتا ہوں تو سینے میں کوئی روتا ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے. میری ہر سانس تیرے ذکر کی مقروض ہے مولا، میری ہر سانس تیرے ذکر کی مقروض ہے مولا، میرا سینہ تیرے ماتم کا طلبگار رہے گا. ٹی وی ٹوڈے نے ایام اعظم میں اسپیشل ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا تھا. آپ نے ٹرانسمیشن دیکھی، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو کیسی لگی ٹرانسمیشن ہماری؟ ٹی وی ٹوڈے ٹرانسمیشن جب یہ شروع ہوئی سلام یا حسین تو اس وقت میں پاکستان میں نہیں تھا، میں دبئی جا چکا تھا. اور وہاں سے مجھے پاکستان سے بہت ساری کالز آئیں، گھر سے بھی کال آئی کہ ٹی وی ٹوڈے والوں نے ایک ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے سلام یا حسین، اور اس میں نوحے ماتم سب چیزیں باقاعدہ بھرپور عزاداری کے ساتھ سلسلہ. میری خواہش تھی کہ میں بھی دیکھوں ٹی وی ٹوڈے. تو جہاں میری رہائش تھی دبئی میں، وہاں پر ٹی وی ٹوڈے اس وقت کوئی نیٹ ورک پرابلم تھی ان دنوں میں وہاں پر، تو ٹی وی ٹوڈے اس وقت آ نہیں پایا. لیکن اس کے بعد جب میں دبئی سے پاکستان آیا ہوں تو وہاں دبئی میں ٹی وی ٹوڈے آ رہا تھا. کچھ میرے اس وقت تک میرے لیے تو ایک سسپینس تھا کیا تھا. تو میں نے ٹی وی ٹوڈے پاکستان آتے ہی سب سے پہلے میں نے ٹی وی چلایا ٹی وی ٹوڈے. میں نے کہا یہ عزاداری کا کام پہلی دفعہ اس طرح سے ہو رہا ہے اور یہ بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کام کے لیے. میں نے پھر اس کے بعد ٹی وی ٹوڈے بھی فون کیا، اپریشیٹ کیا ان لوگوں کو کہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے کہ بہت سارے نوحہ خوانی کر رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے، جلوس عزا دکھایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے اہل سنت بھائیوں نے بھی نوحہ خوانی کی اس میں ٹی وی ٹوڈے ٹرانسمیشن میں. سب کا شکر گزار ہوں. اور اسی طرح یہ میری دعا ہے کہ اتحاد رہے ہم میں سب مسلمانوں میں. تو میں نے ٹی وی ٹوڈے ٹرانسمیشن دیکھی، بہت اچھا لگا مجھے، بہت اچھا کام ہے ٹی وی ٹوڈے ٹرانسمیشن کا سلام یا حسین. اور یہ نام بھی بڑا اچھا ہے اس ٹرانسمیشن کا سلام یا حسین، کہ دنیا تو کیا خود خدا حسین کو سلام کر رہا ہے، امام حسین کو، کہ سلام یا حسین. آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے
ان دیکھنے والوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو آپ کو سن رہے ہیں, نوجوانوں کو. میرا میسج ہے تمام عزاداروں کے لیے کہ جو اس وقت ٹی وی ٹوڈے دیکھ رہا ہے, عزاداری دیکھ رہا ہے, وہ کسی بھی مسلک کا ہو, وہ اس وقت حسین کا عزادار ہے. سب سے مجھے بہت پیار ملا. میں نے ٹی وی ٹوڈے دیکھا, اس میں ایس ایم ایس کی ایک سلائیڈ چلتی تھی, اس میں میرے لیے بھی کافی ایس ایم ایس تھے. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ بہت سارے عزادار ہیں کہ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں. اور سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے کہ خاندان زہرا, جس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ان کا اتنا پیار میرے ساتھ ہے, تبھی آج مجھے یہ مقام ملا. جبکہ مقام کے قابل میں ہوں نہیں, جو بھی مقام ملا, کیونکہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو بغیر مانگے دیتی ہیں اور ایک کے بدلے 100 دیتی ہیں. مولا حسین نے راہب کو 7 بیٹے دیے, اللہ نے مولا حسین کے کہنے پر راہب کو 7 بیٹے دیے, اور مولا حسین نے اللہ کا بھی ادھار نہ رکھا اور 72 کا سر دے دیا کربلا میں, اپنا پورا گھر لٹا دیا اللہ کی راہ میں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو خود خدا کا ادھار نہ رکھیں, وہ ہمارا کیا رکھیں گی. بس جہاں جائیں عزاداری کریں, آنکھ میں آنسو نہ آ پائیں مگر رونے جیسی شکل بنائیں. یہ معصومین علیہ السلام کا قول ہے. اور مجلسوں کو منعقد کریں گھروں میں, اپنے بچوں کو اس مجلس حسین کی تعلیم دیں. اور بہت سے باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں میں لڑانے کے لیے بیچ میں پیدا کی گئی ہیں. تو میری تمام مسلک کے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ خدا را ہر بات کو ریسرچ کر دیکھیں, اور اس کربلا کو ایک دفعہ ریسرچ کر دیکھیں آپ کہ کربلا میں ہر غم مولا حسین نے اٹھایا, وہ کوئی ایسا غم نہیں ہے کہ جو مولا حسین نے نہیں اٹھایا. ہمارے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو ہمارے یہاں مجلس کی جاتی ہے, اور یہ مجلس کربلا کا غم ہی ایسا ہے کہ اس سے بڑا کوئی غم ہے نہیں. جب ہمارا باپ مر جاتا ہے تو ہم ذہن میں یہ لاتے ہیں کہ نہیں, مولا حسین نے مولا علی کا غم اٹھایا تھا. ہماری ماں مرتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, بی بی سیدہ کا غم مولا حسین نے اٹھایا تھا. ہمارا جوان بیٹا مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں شہزادہ علی اکبر کا غم اٹھایا تھا. ہمارا 6 مہینے کا بچہ مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں شہزادہ علی اصغر کا غم اٹھایا تھا. ہماری چھوٹی کوئی بچی مرتی ہے تو ہم کہتے ہیں بی بی سکینہ کا غم اٹھایا تھا. سارے غم کربلا کے ہیں. مسیح گزارش ہے کہ خدا را کربلا کو ریسرچ کریں اور غم حسین مناتے رہیں. اور جب سارے نواخانوں سے میری گزارش ہے کہ جب نواخانی کریں ذہن میں آنکھ بند کر لیں, چاہے بس ذہن میں یہ رکھیں کربلا کیا ہے, کربلا کا منظر آپ کے سامنے ہو رہا ہے, اور اسی طرح عزاداری کو کرتے رہیں. اور یہ عزاداری کبھی رکے نہ, کیونکہ جس پہ شہزادی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ ہے وہ عزاداری کبھی نہیں رک سکتا. سب سے کہتا تھا کہ